اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکیلا پانی، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی، شاہ پر ظلم کا اور یہ شعر اقبال شکریہ۔ اے چچا جان پلٹ آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی، شاہ پر ظلم کا تھا سر سے بھی اونچا پانی، مقطع پیش کر رہا ہوں دوستوں، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم، آرزو ہے کہ غم آل پیمبر میں نسیم رہے جاری میری آنکھوں سے ہمیشہ پانی، رہے جاری میری آنکھوں سے ہمیشہ پانی، ایک قطرہ بھی دیکھتے سوئے فلک شاہ، اگر ایک نظر تو جھوم کے اٹھتی گھٹا، جم کے برستا پانی، ایک قطرہ بھی کسی نے نہ پلایا پانی۔ السلام علیکم۔ اے چچا جانے چلے آؤ تمہیں میری قسم، اب نہ مانگے گی کبھی بالی سکینہ پانی۔ کیا شعر پڑھا نسیم حبیبی نے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی فرمائی، انہیں داد و تحسین سے نوازا، پوری محفل سوگوار ہو کر کے رہ گئی۔ اس شعر کے لیے بھائی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 1 منٹ کے لیے میں جو اور ایک اہم کام مجھے کرنا ہے، اور اس کام کو ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے کوشامبی میں آپ کے بغل، آپ اس ادارے سے سبھی لوگ اچھی طرح واقف ہیں، جامعہ عارفیہ سید سراما کوشامبی الہ آباد۔ جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری یہ عروس سخن، اور تمہارا حسن و سلامت تو مہرباں ہے فلک، تمہارے دم سے ہے دمساز یہ نوائے چمن۔ حضرات گرامی، ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم میں بہت سے لوگ شخص ہوتے ہیں
لیکن انہیں میں کچھ شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ فرد ہوتے ہیں لیکن کچھ انفرادیت کی منزل تک پہنچتے ہیں، لیکن شخص سے شخصیت کا سفر طے کرنے میں اور فرد سے انفرادیت کی منزل تک پہنچنے میں آدمی کو بڑے نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم خطیب الہند کی تاریخ مانگتے ہیں، ہمیں ہماری مطلوبہ تاریخ نہیں ملتی ہے، لیکن یہ اس مقام پر پہنچے کیسے ہیں اس کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں سن 85-86 سے ان کے قریب ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے شاہبانو کیس کا مسئلہ ہوا، پرسنل لا بورڈ ایک ساتھ سپریم کورٹ کے ذریعہ اٹھایا گیا، انہوں نے کتنی جافشانی اٹھائی ہے، کیسے چھپ کر کے سفر کرنا پڑا، کیسے کیسے کہاں گئے۔ سن 85 کے آخر کی بات ہے، ہمارے یہاں انہونا راجہ صاحب کے ہاں ایک کانفرنس ہوئی اور ہم لوگ ایسے راجہ انہونا کے محل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم لوگ ان کا دیدار کر لیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ ہم لوگ بھی جوان تھے کہ کچھ نوجوان آٹوگراف لے رہے ہیں، ہم نے بھی اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالی تو 10 روپے سے بڑا نوٹ ہمارے پاس نہیں تھا، وہ 10 روپے کا آٹوگراف میں نے لیا۔ آج مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ایک شخصیت کا تعارف کراتا ہوں۔ وہ سن 84-85 34 سال کا جوان جس نے پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور 30 روپے کا 3 بیلوم میں کیسٹ ملتا تھا، ایک ساتھ لینے پر وہ 25 روپے کا ملتا تھا، ہم لوگ اس کو خریدتے تھے۔ اور آج جب پھر ایک بار حالات نے وہی دن ہم لوگوں کو دکھائے تو یہ 68 سال کا نوجوان آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ ہر ایک دشمن کا منہ بننے کے لیے آمادہ ہے۔ اور صرف انہوں نے ہماری مذہبی رہنمائی نہیں کی ہے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 3 ٹرم ایوان بالا کا ممبر رہنا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اچھے ٹوٹ جاتے ہیں، 3 ٹرم نہیں رہ پاتے۔ 18 سال سے کچھ زائد عرصے تک اس عظیم المرتبہ زمین کھود کے فرہاد ہو گئے۔ یہ سب پتھروں سے لڑنے والی شخصیتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، آج یہ مقام ہے۔ اللہ کی محبت کی آگ سینوں میں ایسی شعلہ زن ہے ان کے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے وہ کر کے دکھا گئے جس کو کرنے کی توفیق ملت ابیکم ابراہیم کے نعرے کے ساتھ ہمیں دینے کے لیے دروازہ رب کی طرف سے کشادہ کیا گیا۔ تم سب ابراہیم کی ملت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام محبت الہی کی دلیل ہے، اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے خود رفتگی کا مجسمہ بن جاتا ہے، سب کچھ اس کے لیے تج دیتا ہے، اور بلا کسی غرض کے، بلا کسی مصلحت کے، بے خطر جب آتش نمرود میں عشق کود پڑتا ہے اور عقل کو محو تماشائے بام رکھتا ہے، تو اس کو خلت کی سرفرازی سے نوازا جاتا ہے۔ سب کچھ ہونا آسان ہے، دوست ہونا آسان نہیں۔ لفظ دوست کی حیثیت اتنی اونچی ہے کہ اپنے وجود کو فنا کر کے دوستی کی لاج رکھنا، اپنی ہر خواہش کو دوستی کے نیچے دفن کر دینا، اور دوست کے اشارے ابرو پر اپنی زندگی کو گزارنے کا نام دوستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی دوستی کے سامنے نمرود حائل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دوستی کرو، اللہ سے دوستی چھوڑو۔ تو اپنے رب کی عظمت اسی کے دربار میں اس طرح بیان کی کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
کافر مبہوت ہو گیا، بھوچکا ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ ریئیکٹ ہوا وہ، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا، پھینک بھی دیا۔ یہ کس کے عشق میں اور یہ کس کی دوستی میں خود فراموشی کا اظہار ہو رہا تھا؟ وہ دوستی تھی رب العالمین کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دوست کمزور ہے تو آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے کمزوروں سے دوستی مت کرو۔ جھوٹ کمزور ہے، دوستی مت کرو۔ ظلم کمزور ہے، دوستی مت کرو۔ بدعقیدگی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ بدعملی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ بے حیائی کمزور ہے، اس سے دوستی مت کرو۔ دوستی ان چیزوں سے کرو جو دوستی کو نبھانا جانے۔ مکاروں سے دوستی کر رہے ہو، مکار کیا جانے دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں؟ ظالموں اور چالاکوں سے دوستی کر رہے ہو، یہ کیا جانے دوستی نبھانا کسے کہتے ہیں؟ سچ میں بڑا پاور ہے، پاور سے دوستی کرو۔ حق میں بڑا پاور ہے، پاور سے دوستی کرو۔ اور اس سچ اور اس حق اور اس صداقت، اس حقیقت، اس شرافت کو جس نے پیدا کیا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دوستی اس سے جس نے صداقت کی طاقت ہمیں دی، عدالت کی طاقت ہمیں دی، سخاوت کی طاقت ہمیں دی، شجاعت کی طاقت ہمیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کے دوست ہیں۔ تو نمرود غصے میں جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی، تو پھینکا اس میں ابراہیم کو۔ قدرت خدا کی تھی، اٹھائی آنکھ اپنی، جس طرف نمرود نے دیکھی چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا۔ امتحان سے گزرنے کے بعد اب نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ آیا۔ جب نعمتوں کی فراوانی کا زمانہ آیا تو اس زمانے کی نعمت، اس زمانے کی دولت، اس زمانے کی جاہ و حشمت کو پہچاننے کا کیا پیمانہ تھا؟ ہمارے بچپن میں کسی رئیس کی رئیسی کو پہچاننے کا حسیب صاحب پیمانہ یہ تھا کہ اس کے دروازے پہ ہاتھی بتاؤ، اور کہاوت یہ ہوتی تھی کہ جس کا ہاتھی اس کا نام، ہاتھی گھومے گاؤں گاؤں، جس کا ہاتھی اس کا نام۔ تو رئیسی کی یہ پہچان تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رئیسی کی پہچان جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑیں ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ اونٹ ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ مویشی ہوں، جس کے پاس سب سے زیادہ زمین ہوں، تیبان ہو وغیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا فرمایا، سارے امتحانوں سے گزرے، ساتھ ہی ساتھ قوموں کا امام بنایا۔ تو ہر بات مروجہ کتابوں میں نہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مروجہ کتابوں میں درج نہیں ہیں، اور جن کتابوں میں درج ہیں وہ کتابیں مروج نہیں۔ مروج ہوں یا غیر مروج، صداقت بہرحال صداقت ہے۔ تو فرشتوں کی بزم میں ایک سوال اٹھا، مجھے سوال یہ اٹھا کہ پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، اپنا دوست بنایا، دنیا میں یہ لقب کسی کو تو نے دیا نہیں۔ ابراہیم تیرے خلیل،
یہ کیسا دوست ہے تیرا کہ تجھ سے بھی دوستی اور بکریوں سے بھی، تجھ سے بھی دوستی اور بھیڑوں سے بھی، تیری بھی محبت اور اونٹوں کی بھی، تجھ سے بھی لگاؤ اور مال و متا سے بھی۔ تو حکم ہوا فرشتوں کو انسانوں کی شکل میں تمہارا نمائندہ زمین پہ جائے اور جاؤ نظارہ کرو لفظ خلت کا۔ ابراہیم سے ملو۔ خلیل کسے کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا۔ انسانوں کے روپ میں فرشتے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ کر گھر کے پاس ایک فرشتے نے لہن داؤدی میں ایک نعرہ مارا۔ وہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ اس قدر مسحور کن صدا تھی کہ جیسے سب سے عظیم دولت کا نام سن کر آدمی تڑپ کر اپنے وجود کو فراموش کر کے اس دولت کی طرف بھاگے، ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اس آواز کی طرف بھاگے، اللہ اکبر۔ دیکھا ایک آدمی نے نعرہ لگایا اور آگے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے انجان مسافر، اللہ کے لیے ٹھہر جا۔ رک گیا۔ اس نے پوچھا کہیے کیا کام ہے، کون ہے آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے، رب العالمین نے نبوت و رسالت سے مجھے سرفراز کیا ہے، انسانوں کا امام بنایا ہے، انسانوں کی ہدایت کے منصب پہ مامور فرمایا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ نے روکا مجھے کس لیے؟ کہا بھائی جو نعرہ تم نے لگایا تھا دل تڑپ کے رہ گیا ہے، ایک مرتبہ میرے معبود کا نام اور لے لو، یہ التجا کرنے آیا ہوں انجان مسافر۔ انہوں نے کہا ابراہیم میں نعرہ تو لگا دوں گا، نذرانہ کیا دو گے؟ آپ نے اپنی جائیداد کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تا حد نگاہ میری جائیداد جانوروں اور زمین، باغات اور سبزہ کی شکل میں دیکھ رہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں؟ کہا ایک مرتبہ میرے معبود کا، میرے محبوب کا نام لے لو، 50% جائیداد تمہیں دے دوں۔ تو ایک مسحور کن نعرہ پھر لگا، دھرتی گونجی، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بانٹ لو آدھا۔ آدھے پہ قبضہ ہوا ان کا اور آدھے کو لے کے چلنے لگے۔ تو آپ نے کہا انجان مسافر دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور میرے محبوب کا نام لے انجان مسافر۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا یہ آدھا بچا ہوا ہے، اس نام پہ یہ بھی قربان ہے، ایک مرتبہ لے نام، میرے دوست کا نام لے۔ فرشتے نے پھر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ کہا انجان مسافر سب تیرا۔ جب انہوں نے سب سمیٹا اور کہا
میں لے کے جا رہا ہوں۔ آتش عشق اور بھڑکی، آپ نے کہا انجان مسافر، میری بے قراری کو قرار کا پانی دے۔ ایک بار اور نعرہ لگا دے انجان مسافر، میرے دوست کا نام لے لے۔ اس نے کہا اب کیا ہے تمہارے پاس، اب کیا دو گے؟ کہا بھائی ان جانوروں کے لیے چرواہ، اس نام کی عظمت کو کوئی گھٹائے، اس کے قانون کو کوئی توڑے، اور اگر اس کی ضروریت میں کوئی لائق اولاد اس دور میں ہو تو اپنے سر کی پرواہ کرے، اپنے مال و دولت کی پرواہ کرے۔ کربلا بہت آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ محبوب کی عظمتوں کے جھنڈے گرائے جا رہے تھے تو حسین اگر اپنی گردن نہ گرواتے تو کیا کرتے؟ قال ومن ذریتی، میرے رب میری ذریت کو بھی امامت دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں تک ہمارا عہد نہیں پہنچتا، تمہاری نسل میں تو یزید بھی ہوگا، ظلم سے متصف ہوگا، امامت کیسے دی جائے گی؟ امامت تمہاری ان اولادوں کے لیے جن اولادوں کے لیے تم ہمارے گھر کے مستری بنے تھے، اور تمہارا بیٹا اسماعیل ہمارے گھر کا مزدور بنا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ۔ بنا چکے کعبہ، تعمیر حرم ہوئی، عرض کرتے ہیں ہماری خدمات کو قبول کر، اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم رکھ، اپنا وفادار بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور میری ذریت سے ایک امت مسلمہ پیدا۔ کس لیے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہمیں سکھا اپنی وفاداری کے قاعدے، اپنی غلامی کے قاعدے، اپنی بارگاہ میں خود رفتگی کے قاعدے، قیام و قعود کے قاعدے، صلاۃ و سجود کے قاعدے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو بہترین رحم کرنے والوں میں ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب جب کر چکے وہ کیا مانگا؟ ہم دونوں کو مسلم بنا کے رکھ، ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا کر، ہماری خدمات کو قبول فرما۔ تو اب خدمات ہو گئی، کعبہ بن گیا۔ کعبہ کو بسانے کے لیے امت مسلمہ مانگ لیا، تو امت مسلمہ بنے گی کیسے؟ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ جو امام بنایا ہے، اس امامت کو منتقل فرما۔ وہ امامت کہاں جائے گی؟ ظالموں کو تو دی نہیں جائے گی، تو وہ امامت جو امت مسلمہ کی ہدایت پہ معمور ہو، وہ امام بھی حضرت ابراہیم نے مانگا۔ مزدوری کر چکے تو اجرت مانگی، اور اجرت میں کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اب ہماری ضروریت میں بھیج اسے جو بنائے زمین و زماں ہے، جو حاصل کون و مکان ہے، جو افتخار آدمیت ہے، جو فخر انسانیت ہے، جو تیرا محبوب ہے، تیری آیتوں کا امپلیمنٹیشن کرے، قلوب کو مزکہ، مجلہ، مصفہ بنائے،
मुस्तफ़ा को मांगा जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। हुए पहलवे आमिना से हवैदा, दुआए खलीलो नवेदे मसीहा। इमामत नस्ल इब्राहिम इत्तिबाए नबूवत का मुजाहिरा करने वालों के हिस्से में आई। अब हुजूर ने जब दुनिया छोड़ी तो दुनिया छोड़ने से पहले ही इमामत का ऐलान कर दिया, मन कुंतु मौला हो फ़अलियुन मौला। जो इमाम जिस जमाने में होता है उस इमाम की जिम्मेदारी शरीयत इस्लामिया के कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ और निगहबानी की होती है। मुकाबिल में आने वाली सोबतों के चैलेंज को वो कबूल करता है। तारीखी तसलसल ने हमें यह बताया है कि कभी वो गर्दन दे के शरीयत बचा लेता है और कभी गर्दन लेके शरीयत बचा लेता है। पहले इमाम ने बैत की कब? जब पूरा खानदान खा पी करके चला गया तब दावत ज़िलशीर सबको बुलाया, हमारी इमामत कबूल करो। किसी ने नहीं कबूल किया। रिश्तेदारी तो बता रहे थे मगर खाने के लिए, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। जब सब चले गए अब 3 आदमी रह गए। एक पैगंबर, एक उनका चचाजाद भाई और एक पैगंबर के चचा जनाब अबू तालिब। 3 ही आदमी। हजरत अली ने आगे बढ़ के कहा, 12-13 साल की उम्र थी, मेरे मौला आप हाथ बढ़ाइए। अली आपके हाथ पे बैत करता है। इमामुल मुरसलीन के हाथ पर, खातिमुन नबीयीन के हाथ पर इमाम अव्वल ने बैत की, जिसको मौला ने अपना मौला कहा। अब वो सारी कायनात के मोमिनीन का मौला है। बैत हो गई। बैत इफाए अहद का नाम। और मेरे आका ने अपने चचा से कहा था, जब उन्होंने कहा था कि भतीजे इतना बोझ न डालो कि चचा की कमर टूट जाए, उस मुसीबत के माहौल में मुस्तफा के अकीदे का इस्तेहकाम बोल रहा था कि चचा ये दाहिने हाथ पे सूरज रखने, बाएं हाथ पे चांद, तो भी इनकी बात मैं नहीं मानता। या तो अल्लाह इस काम को पूरा करे या अल्लाह की इस राह में अल्लाह का मोहम्मद जान दे देगा। अब चचा को भी तकलीफ मिली और हौसला मिला। वो चचा जो नामुरादियों की शाहराह पे आ गए थे, वो चचा जिन्होंने जुल्म को देखा और कलेजा दहल गया कि मेरे भतीजे के साथ मालूम नहीं कितना खोचका अलम वाला रास्ता अख्तियार ये करेंगे। जब चचा ने जरा सा भतीजे में लोच पैदा करने की कोशिश की तो उस वक्त चचा की मोहब्बत और चचा के लोच को भी कुर्बान करके इब्राहिम खलीलुल्लाह का वारिस इब्राहिम खलीलुल्लाह की जुबान में जवाब दे रहा था। हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि भतीजे अब कुछ भी हो जाए आप अपना काम करते रहिए, आपका चचा आपकी पुश्त पे चट्टान की तरह खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत फिर उसके बाद इफाए
عہد کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام کو پورا کرنے کے لیے بیعت ہوتی ہے. تو کام کیا تھا؟ کام تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کام تھا دین حق کو ادیان باطل پہ غالب کرنے کا. باطل کلمہ پڑھ کے اگر نفاق کی راہ پہ آئے تو اسے بھی رستہ غلبہ سے ہٹانے کا، اور کلمے کا منکر بن کر راہ اسلام میں متصادم ہو تو اسے بھی رستے سے ہٹانے کا. حضور نے جو صحبتیں جھیلی آپ کے سامنے، بیعت کیا ہے نبھاؤ گے؟ مشیت پوچھ رہی ہے. قتل کی رات بستر نبوت پہ سونا ہوگا نبی کے مرید، سو گے؟ راہ حق میں مجاہد بن کر تلوار اٹھانی ہوگی، اٹھاؤ گے؟ پھولوں کی نازک کلی سے نہیں گزرنا ہوگا، پیروں کی خلش سے گزرنا ہوگا، گزرو گے؟ مولا کے عمل کی فکر بول رہی تھی کہ مالک بیعت تو ہر قدم پہ نبھائی جائے گی. وہ بیعت ہی کیا جو نبھائی جائے گی، مگر بیعت باطل کے ہاتھ پہ نہیں ہوگی. میں نے ابو لہب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت نبھانے کا جہاں تک سوال ہے، تاریخ انسانیت دیکھے گی کہ انسانیت کا امام قتل کی شب کے سکون کے ساتھ بستر نبوت پہ سوتا ہے. میدان بدر میں کس شان سے ذوالفقار کے جوہر دکھلاتا ہے، میدان وحد میں اپنے مرشد کی حفاظت کے لیے کس طرح سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے. غزوہ خندق میں عبد اود کا کلیجہ کس طرح اپنے خنجر سے باہر نکالتا ہے. قلعہ خیبر پر ید اللہ ہاتھ کے جوہر کس طرح دکھلاتا ہے. اسی لیے تو لاہور کے قلندر نے اللہ سے مولا علی کے نام کی بھیک مانگی تھی. جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. کہاں کہاں نہیں نبھایا. باپ نے وعدہ کیا، اپنے دور کے امام نے جنگ جمل بھی ہو تو امامت کا حق ادا کیا، جنگ صفین بھی ہو تو امامت کا حق ادا کیا. امامت حق کی حفاظت کا نام، امامت خلق کی حفاظت کا نام، امامت عمل صالح کی حفاظت کا نام، امامت ایثار و صبر کی حفاظت کا نام. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بدباطنی سے بچا کر صالحیت کا جامہ پہناتی ہیں. امام کو دیکھیے جنگ صفین میں جب پانی پر حزب مخالف کا قبضہ ہوا تو حزب مخالف کے امیر نے اعلان کیا کہ علی کی فوج کو دریائے فرات کا ایک قطرہ پانی نہیں ملنا چاہیے. مگر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسلامی اصولوں کی نگہبانی امامت کا حق ہے. جب امام کا قبضہ ہوا تو امام نے دشمن کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جس طرح دشمنوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا ویسے ہی ہم ان کا پانی بند کریں گے. نہیں، تحفظ شریعت کے لیے اور احکام خداوندی کے اتباع کے لیے امام علی کا جو مظاہرہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کی خصلت تھی کہ انہوں نے ہمارا پانی بند کیا تھا. اب ہم اسلام کی خصلت دکھلائیں گے کہ نہ ان کا پانی بند ہوگا نہ ان کے جانوروں کا پانی بند ہوگا. امامت نگہبانی کے فرائض انجام دے رہی ہے. مولا کے زمانے میں جس طرح مولا کو ریئیکٹ کیا گیا، جس طرح مولا کے اندر ہر قدم پہ ریئیکشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی،
مگر حضرت علی کی پوری زندگی کا ایک نقطہ بھی اسلامی شریعت کے خلاف نہیں دکھلائی دیتا. طاقت کے زمانے میں اگر کوئی عمل کر لے، صحت کے زمانے میں کوئی اچھے کام کر لے تو طاقت ممد و معاون ہے، صحت ممد و معاون ہے. مگر مصیبت کے زمانے میں اگر حقوق کے فرائض کو نبھا دیا جائے، مصیبت کے زمانے میں، لاغری کے زمانے میں اگر فرائض کی تکمیل کی جائے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے. مولا کے سامنے اس قدر منافقانہ روش اختیار کی تھی اس زمانے کے لوگوں نے، اپنے اندر والوں نے بھی، باہر والوں نے بھی، ایکسٹرنل لوگوں نے بھی، انٹرنل لوگوں نے بھی، کہ اگر علی کے علاوہ کوئی ہوتا یا بلفظ دیگر اگر امام کے علاوہ کوئی ہوتا، اگر امامت نہیں ہوتی تو پیر ہل جاتے. یہ امامت تھی جس نے پیر کو ہلنے نہیں دیا اور اگلی نسلوں کو بھی پیغام دے دیا کہ اگر ایسا وقت آئے تو پیر کو ہلنے مت دینا. اس امامت نے اپنے دور میں جس طرح حق امامت ادا کیا، اس امامت کو سلام. اس کے بعد دوسرے امام کا زمانہ آیا. 80,000 مسلمانوں کا صفایہ جانبین کی طرف سے ہو چکا تھا. اب دوسرے امام کا جب زمانہ آیا تو دوسرے امام نے خلق عظیم کو پر حصار محبت کیسے ڈالی، دوسرے امام نے کس طرح سے اجڑے ہوئے نشیمن کو پھر سے آباد کیا، دوسرے امام نے کس طرح سے مسلمانوں کا خون نہ بہے اس کے لیے کیسی عظیم قربانی دی. دوسرے امام نے کہ جو ساتھی جاہل تھے، جو ساتھی ناقبت اندیش تھے، جن ساتھیوں کی دولت پہ نظر تھی، جن ساتھیوں کی ثروت پہ نظر تھی، جن ساتھیوں کی اقتدار پہ نظر تھی، وہ انہیں آر المسلمین کہہ کے تانا دیتے تھے. اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم امام حسن تم مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہو. اس طرح کے نعرے لگتے تھے اور اس طرح کی زبان ناپاک امام کے سامنے کھولی جاتی تھی. مگر امام امامت ہی کی راہ مستقیم کا رہنما تھا. امام نے ایسے لوگوں کے خلاف بھی ایسا کوئی ری ایکشن نہیں دیا جو امامت کے منصب سے متصادم ہوتا ہوا نظر آئے. اور ایک بات اور جو نہایت ہی قابل غور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے مسلمانوں کہ ایک امام کا جب دور امامت ہوتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں حکومت. امام حسین حکومت کے لیے گئے، حکومت چاہتے تھے، ایک غالب ہوا دوسرا مغلوب ہو گیا. میں کہتا ہوں کس کی حکومت اور کیسی حکومت ہے؟ کیسی حکومت؟ وہ حکومت چاہتے تھے، کوئی شک نہیں، مگر کس کی حکومت؟ شریعت کی حکومت، اللہ کی حکومت. وہ غیر اللہ کی حکومت نہیں چاہتے. اللہ کی حکومت کا حق چھین لینے والوں ہی کے خلاف تو لڑے تھے وہ. ورنہ رہ گئی بات ان کے حکومت کی، ان کی شہزادی کی، تو ان کا دارالسلطنت پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکا تھا. کسی کا دارالسلطنت دمشق، کسی کا دارالسلطنت بغداد، کسی کا دارالسلطنت فلاں جگہ اور فلاں جگہ. حسنین کا دارالسلطنت تو مصطفیٰ نے طے کیا تھا. الحسن والحسین سید شاب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. دارالسلطنت اہل ایمان کا مرکزی مقام، مومنین کی کیپٹل سٹی کا نام ہے جنت، اور جنت کے سلطان کا نام ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام. اس جنت میں صاحبان ایمان جانا، تو صاحبان ایمان میں عادل حکمراں بھی ہوں، عادل بادشاہ بھی ہوں، رئیس لوگ بھی ہوں، عادل راجہ بھی ہوں. تو جن لوگوں نے دنیا میں حکومت کی ہے اور عادل رہے ہیں اور مومن رہے ہیں، اب ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اب یہ کس سلطنت میں جائیں گے؟ یہ سب کے سب حسین کی سلطنت میں جائیں گے. عادل بادشاہ حسین کی سلطنت میں جگہ پائے گا، اور جس سلطنت میں اس کا مکان ہوگا وہ مکان امام حسین کے صدقے میں ہوگا، اور امام حسین اس سلطنت کے بادشاہ ہوں گے. تو جس کا دارالسلطنت جنت ہو
اور جس کو اس کے نانا نے سلطان جنت بنایا، جہنم جانے کا اس سے برا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ اسی پہ تنقید کی جائے؟ حضرات گرامی، امام کے زمانے میں اگر دوسرا امام بھی موجود ہے تو دوسرا امام دور حاضر کے امام کے زیر نگرانی، زیر حکومت روحانی متبع ہو کر زندگی گزارے گا، فیصلے نہیں دے گا، فیصلوں پہ عمل کرے گا، اور جو فیصلہ کر دیا وقت کے امام نے آمنا و صدقنا کہے گا۔ مولا نے بے شمار فیصلے کیے جو امت کے بے شمار لوگوں کو ناگوار گزرا، مگر بعد میں جو امام آنے والا تھا اسی دور میں وہ امام موجود تھا، اس امام نے اس وقت تک اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کی جب تک اس امام کا عہد اور اس امام کی حکومت موجود تھی۔ مشورہ تو دیا ہے امام نے۔ اب دیکھیے میں بڑی نازک باتیں کہنے جا رہا ہوں اور سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو ٹیچنگ سینٹر بنایا، نیم سرائے کے اجلاس کو ٹیچنگ سینٹر بنایا، افہام و تفہیم کا سینٹر، سمجھنے اور سمجھانے کا سینٹر۔ اسے تقریر کا سینٹر مت سمجھیے، اسے تحریک کا سینٹر سمجھیے، مومنٹ کا سینٹر سمجھیے۔ جب جانبین میں جنگ ہو رہی تھی تو بسا اوقات ایسے مواقع آئے، مولا مشورے کرتے تھے اس لیے کہ مولا کے مولا نے مشورے کیے تھے، مشورے میں جو بہتر فیصلہ کسی بھی طرف سے آ جاتا تھا وقت کا امام اسی فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا دیتا، ورنہ پھر وقت کے امام کے فیصلے کے ساتھ لوگ ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا وقت آیا جب حضرت علی نے جو فیصلہ دیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے تو امام حسن نے کہا بابا اگر یہ فیصلہ نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اور اس کے مواقع پر نگاہ ڈالی کہ اس فیصلے سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مشورے میں ہوتا ہے اٹیک کرنا ہے کہیں تو اٹیک کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کیا جائے تو کیسے کیا جائے۔ تو جو جنرل ان چیف ہوتا ہے وہ فوراً فیصلہ نہیں لیتا، کیبنٹ فیصلہ لیتی ہے، پھر آرمی کے لوگ فیصلہ لیتے ہیں۔ تو مشورے میں اختلاف ہوتا ہے، مگر اختلاف کے بعد جب فیصلہ آ جاتا ہے تو اختلاف درج کرانے کے بعد بھی اس فیصلے کے تابع ہو کر ہی کام کرنا پڑتا ہے، چاہے بات سمجھ میں آئے چاہے بات سمجھ میں نہ آئے، چاہے ہماری ہی بات کیوں نہ درست رہی ہو۔ حضرات، امام حسن نے مشورے تو دیے مگر کچھ جگہوں پہ امام حسن کے مشورے اپنے دور کے امام نے قبول نہیں کیے اور مولا نے حکم دیا، اور امام حسن پھر اسی حکم کے تابع رہے، اس لیے کہ جس امام کا دور امامت روحانی ہوتا ہے اسی امام کے متبع ہو کے دوسرے امام کو چلنا ہے، نائب کی حیثیت سے نیابت کا حق ادا کرنا ہے۔ تو دوسرے امام اگر مولا کی شہادت نہیں ہوئی ہوتی اور جو حالات تھے ان حالات میں یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان دونوں فوجوں میں صلح کے کوئی امکانات بھی پیدا ہوتے، مگر مولا علی کے انتقال اور شہادت کے بعد جب دور امامت حکومت، دور امامت روحانی امام حسن کا آیا، دوسرے امام کا، تو دوسرے امام نے وہ فیصلہ کیا جس فیصلے کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ گئی، اور اپنے دور میں ملت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے، احکام شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے احترام لہو کی خاطر امت پارا پارا نہ ہو جائے، پھر ایک دور آئے گا لوگ حقائق کا تجزیہ کر لیں گے، اس کے بعد یہ ملت کم سے کم متحدہ آبرو کی لاج رکھے گی،
امام حسن نے وہ فیصلہ لیا کہ اپنی خلافت سے دستبرداری اور امارت کے حوالے حکومت چند شرطوں کے ساتھ کر دی. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مفکر ملت اسے بیان فرما چکے ہوں گے اور یقیناً فرمایا ہوگا اگر امام حسن مصطفیٰ پہ بولے ہیں تو. اس لیے کہ میں جس پیریڈ میں آیا اس وقت یہ مفروضہ عقائد کی دھجیاں اڑا رہے تھے. حضرات، یہ امام حسن کا فیصلہ تھا. تو امام حسن کے زمانے میں اگر صلح کیا انہوں نے تو کیا امام حسین کچھ بولے؟ جو فیصلہ امام حسن نے کیا وہ فیصلے مانتے رہے، اس لیے کہ ذمہ داری تو اس وقت کے امام کی. اب امام حسین کا دور امامت آیا تو امام حسین کے دور امامت میں جو حالات پیدا ہوئے اور حالات کے تحت اب امام حسین ہی کو فیصلہ لینا تھا. اگر صلح و مصالحت کا معاملہ جناب امیر کے ساتھ امام حسین کا آیا ہوتا تو اللہ ہی جانے کیا فیصلہ ہوتا. مگر امام نے جو فیصلہ کر لیا، نائب امام نے اسے مان لیا. اب نائب امام جب امامت کے منصب پر آیا تو امام حسین نے جو فیصلہ لیا، امام حسن نے یزید کے باپ کے ساتھ جو فیصلہ لیا تھا وہ اور تھا. امام حسین نے امیر معاویہ کے بیٹے کے ساتھ جو فیصلہ لیا وہ اور تھا. فیصلے دونوں درست تھے، امت کے لیے دونوں لائق اتباع تھے. اب امام حسین کربل کے مقتل میں سوال اسی شریعت کی نگہبانی کا ہے. قتل حسین کی گھڑی ہے. اب کوئی نہیں ہے خاندان، سارے ساتھی شہید، سادے بھائی بھتیجے شہید، اب کوئی نہیں. امام جب مقتل کی طرف جانے لگے تو چوتھے امام ساتھ میں آئے تھے، امام زین العابدین. مدینہ سے چلے تھے تو بیمار نہیں تھے، مکہ آئے تب بھی بیمار نہیں تھے. مکہ سے کربلا جاتے وقت راستے میں بیمار ہوئے. 21 سال کی نوجوانی تھی اور بیماری میں اتنا اضافہ ہوا کہ کربل کی گرم ریت بھی امام کے بخار کا مقابلہ نہ کر سکی. بیمار کربلا کے بخار کی شدت کا مقابلہ کربلا کی گرم ریت بھی نہ کر سکی. بیماری جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور نگاہ کے سامنے سب کچھ دیکھتے رہے چوتھے امام، کیسے لاشیں آ رہی ہیں، کیسے خوبرو جوان جا رہے ہیں، کیسے بابا لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس کس طرح وفادار شہید ہو رہے ہیں، سب نگاہوں سے دیکھا چوتھے امام. بستر پہ پڑے تڑپتے رہے. جب بابا جانے لگے اب کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ سب کہہ رہے تھے آپ سے پہلے ہم اپنی جان اپنے خدا کے حوالے کریں گے، اپنے جیتے جی سیدہ کے لال کو خون میں نہیں دیکھیں. سب چلے گئے. یہ آواز بھی بیمار کربلا کے کانوں میں آ رہی ہے. بیمار متاثر نہیں ہوگا. جب بابا تیاری کرنے لگے تو کہا بابا ابھی آپ نہیں، ابھی ایک اور باقی ہے. بابا آپ کا عابد بیماری کی وجہ سے اٹھ تو نہیں پا رہا ہے، آپ کا علی نام تھا، علی اٹھ نہیں پا رہا. میرے بابا ایک چھڑی دے دو مجھے، ہاتھ میں ایک شمشیر دے دو، جتنے قدم بھی راہ وفا میں چل سکوں. امام نے ماتھا چوما اور فرمایا بیٹے علی تمہارے باپ پر باب شہادت بند ہو جائے، مگر اللہ نے باب امامت قیامت کی صبح تک کھول کے رکھنے کا فیصلہ رکھا ہے. علی تم اکیلے ہو، مجھ سے بڑی ذمہ داریاں تم پہ آنے والی ہیں.
مجھ پر باب شہادت جہاں بند ہو جائے گا وہیں باب اسیری تم پہ کھل جائے گا۔ تو اسیری کے زمانے میں امامت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، یہ اسلامی تاریخ نسل انسانی تک پہنچنی چاہیے۔ غم و کلفت کے ماحول میں جیل میں امامت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، زندان شام میں امامت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، کوفہ کی جیل میں امامت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ علی امام کی فراست کو سلام، قسم خدا کی گئے تھے تو بیمار بھی ساتھ میں تھا، محضرات بھی ساتھ میں تھی، عورتیں بھی ساتھ میں تھی، بچے بھی ساتھ میں تھے۔ اور امامت کیسی ہوتی ہے اس کو سمجھ لو، ایک پوائنٹ ابھی آ گیا ذہن میں، خوب اچھی طرح سمجھنا، اتنا زبردست پوائنٹ آیا ہے ذہن میں کہ میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا پوائنٹ نہیں ہو سکتا۔ امامت، قیادت، رہبری، لیڈری کس کو کہتے ہیں؟ قوم اپنے امام کی آنکھ سے دیکھے، اپنی آنکھ سے نہیں۔ قوم اپنے امام کے کان سے سنے، اپنے کان سے نہیں۔ قوم اپنے امام کی زبان سے بولے، اپنی زبان سے نہیں۔ قوم اپنے امام کے فیصلے پر فیصلہ لے، اپنی خواہش کے فیصلے سے نہیں۔ تب تو وہ قوم واقعی امام کی امامت کو قبول کرنے والی قوم ہے۔ حضرات گرامی، کسی بھی ایک خاندان کو متحد رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں نا، ایک لیڈر سے پوچھئے کہ گھر میں بھی لیڈری چل رہی ہے، ووٹ کے نام پر تم نے پورے صوبے کو متحد کر دیا، مگر کیا گھر میں بھی پورے گھر کو متحد کر پائے؟ کیا بیٹی اور بیٹا کے خیالات کو یکجا کر پائے؟ کیا بیوی اور اپنے خیالات کو یکجا کر پائے؟ کیا نوکر اور نوکرانیوں اور اپنے خیالات کو یکجا کر پائے؟ کیا ان بچوں کے خیالات کو یکجا کر پائے جن کے اندر ابھی شعور کا فقدان ہے، جو ابھی عقل سے فیصلے نہیں لے سکتے؟ بچے جب مصیبت دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، بوڑھے جب مصیبت دیکھتے ہیں تو مصیبت کے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، جوان جب مصیبت دیکھتے ہیں تو حوصلے ضعیف ہو جاتے ہیں۔ مگر واہر لیڈرشپ، واہر امامت، واہر قیادت کہ کربلا کے میدان میں امام کی امامت میں جتنے لوگ تھے، بچہ بھی اسی خیال سے متحد ہے، جوان بھی اسی خیال پہ متحد ہے، عورتیں بھی اسی خیال پہ متحد ہیں، صاحب شعور بھی اسی خیال پہ متحد ہے، ننھا سا اصغر بھی اسی خیال پہ متحد ہے۔ پانی نہیں ملا کوئی بات نہیں، امام کا فیصلہ ہے۔ کھانا نہیں ملا کوئی بات نہیں، امام کا فیصلہ ہے۔ گردن کٹ رہی ہے کٹوا دیں گے، امام کا فیصلہ ہے۔ مصیبت آ گئی ہے جھیل لیں گے، امام کا فیصلہ ہے۔ مجھے پوری دنیا تاریخ انسانیت میں ایک امام ایسا تم دکھلاؤ بعد پیغمبر جو حضرت امام حسین کی طرح ساتھیوں کو بھی متحد رکھے ہوئے ہو، عورتوں کو بھی اپنے نظریے پہ متحد رکھے ہوئے ہو، اور مجبوراً متحد نہیں رکھا، مسروراً متحد رکھا۔ زینب کی چادر چھن گئی ہے، متحد ہیں۔ شہر بانو خون کے آنسو رو رہی ہیں، متحد ہیں۔ اصغر کا گلا چھن رہا ہے، متحد ہیں۔ اکبر کے سینے میں انی ڈال دی گئی ہے، متحد ہیں۔ قاسم کی جوانی لوٹ دی گئی ہے، متحد ہیں۔ عباس کے بازو کاٹ دیے گئے ہیں، متحد ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ کی کمر توڑ دی گئی ہے، متحد ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی موت اور شہادت ہو گئی ہے، متحد ہیں۔ مجھے یہ اتحاد دکھا دو، یہ فکر دکھا دو، یہ امامت دکھا دو، یہ قیادت دکھا دو، یہ لیڈری دکھا دو، یہ رہبری دکھا دو۔ اسے کہتے ہیں رہبر، اسے کہتے ہیں قائد، اسے کہتے ہیں امام۔ میرے امام کا صدقہ ہے، یہ بات ابھی ذہن میں آئی۔ کیا امامت ہے صاحب، کیا امامت ہے، کیا اتحاد ہے، کیا ایک جہتی ہے۔ دولت بانٹنے میں تو اتحاد سمجھ میں آتا ہے، حکومت حاصل کرنے میں تو اتحاد سمجھ میں آتا ہے۔ اکیلے اگر نہیں حکومت ملے گی تو متحدہ پارٹیوں کو لے لو اور متحدہ پارٹیوں کے ساتھ حکومت بنا لو، تو اس طرح سے تو بٹوارہ سمجھ میں آتا ہے، اور اس طرح کی قیادت بھی سمجھ، مگر لٹوانے میں قیادت کو مان لینا، جان دینے میں قیادت کو مان لینا، آنسو بہانے میں قیادت کو مان لینا، زنجیریں پہننے میں قیادت کو مان لینا،
گھر پھکوانے میں قیادت کو مان لینا، پیاسے رہ کر قیادت کو مان لینا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا۔ جس پوائنٹ کو نوٹ رکھنا، یہ بہت اونچا پوائنٹ ہے، کون متحد کر سکا؟ اور جب امام نے کہا جاؤ، نتیجہ یہ ہے چراغ بجھا دیا رات، چلے جاؤ، کوئی مطالبہ نہیں، مگر کیا قیادت کے نام پر، اور قیادت میں کیا خوبی تھی جس کے عشق میں لوگوں نے اپنی جان کو مؤخر سمجھا، امام کی امامت و قیادت کو مقدم سمجھا۔ حضرات، امام نے فرمایا، اصل میں 3 دن سے بخار میں ہوں اور بالکل بیماری میں مسلسل بول رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا چوتھے امام سے، امام زین العابدین سے، کہ بیٹا مجھ سے بڑی ذمہ داری تم پہ آنے والی ہے، تمہارا دور ہے امامت، تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ سے زیادہ ڈال دے، مجھ پہ باب شہادت بند، اللہ نے باب امامت نہیں بند کیا، اب امامت کے فرائض تمہیں انجام دینا۔ بیمار کربلا نے باپ کا کٹا ہوا سر بھی دیکھا، اس کے بعد امامت کس طرح رہبری کر رہی ہے، امامت کس طرح چل رہی ہے، لٹا ہوا کارواں بھی دیکھا امامت نے، جلا ہوا خیمہ بھی دیکھا امامت نے، بہن کے گال پہ ظلم و ستم کے پڑتے ہوئے تھپڑ بھی دیکھے امامت نے، کیا کیا دیکھا چوتھے امام نے، لاشوں کو ٹاپوں سے روتے ہوئے بھی دیکھا امام نے، باپ کا سر نیزے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا امام نے، 14 اہل بیت کا سر آگے آگے چلا ہے، یہ سروں کو کاٹنے کی بدعت اور درباروں میں منگانے کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ میں نام کسی کا نہیں لوں گا، آپ کے ذوق مطالعہ کی نظر کرتا ہوں، آپ اپنے مطالعے سے بتائیں گے اور نتیجہ نکالیں گے کہ وہ کون ہے پہلا شخص جس نے اس امت مسلمہ میں ہی اس بدعت کو پیدا کیا۔ دشمن کا سر کٹا ہے تو نیزے پہ چڑھا کے دربار میں بھی لے آؤ، دربار میں جا رہے ہیں سر، ظالم کے دربار میں۔ صبح عاشورہ شہادت کا پیغام لائی تھی، 11ویں محرم اسیری کا پیغام لے آئی، قیدی بنائے گئے، زنجیریں پہنائی گئی، اونٹوں پہ کس کے باندھا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ حضرت اونٹوں پہ لدا ہوا اسیروں کا یہ قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ ہم آج کربلا کی تاریخ پر اگر بولتے یا لکھتے یا پڑھتے تو 10ویں محرم کے بعد جب باب شہادت بند ہوا تھا وہیں سے باب مظلوم تاریخ کربلا بھی بند ہو جاتا، مگر چوتھے امام کو شاہد بنا کے رکھا گیا، چوتھے امام گواہ ہیں مابعد کربلا کے، چوتھے امام کے ذریعے مابعد کربلا کی تاریخ ہم تک پہنچی ہے، چوتھے امام کو سلاسل میں باندھا گیا ہے، سیدانیوں کی چادر تطہیر چھین لی گئی ہے،
قافلہ کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں جا رہا ہے. دربار کو سجایا گیا ہے اور اس کے بعد اعلان ہوا ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں ان خانمہ بربادوں کو اچھی طرح سے گھماؤ، ان کی بے عزتی کراؤ، ان کا مذاق اڑواؤ، ان کا تماشا دکھلاؤ. کس کوفہ میں؟ آج حضرت زینب اس کوفہ میں قیدی ہیں، زنجیروں میں بندھی ہوئی ہیں، جس کوفہ میں کبھی وہ شہزادی رہا کرتی تھی، جس کوفہ میں دارالسلطنت تھا مولا کا، مولا کی شہزادی اسی کوفے میں رہتی تھی، پردے کے ساتھ نکلتی تھی، ماں سے ورثہ پایا تھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے سیادت پہ لاکھوں سلام. فاطمہ طیبہ زاہدہ عابدہ بنت احمد کی راحت پہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حضرات گرامی، آج وہی شخصیت جو کل کی شہزادی تھی آج خانمہ برباد لوگوں کا تماشا بنی ہوئی تھی. لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے، قیدیوں کا تماشا، مظلوموں کا تماشا، آپ دیدہ لوگوں کا تماشا، اجڑے ہوئے خزاں رسیدہ چمن کا تماشا، یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا. اور نقاب اوڑھ کر عورتیں آئی تھیں، شریعت اسلامیہ کے پردے میں عورتیں آئی تھیں. حضرت زینب نے جب یہ نظارہ دیکھا، مقصد کیا تھا بنو امیہ کا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے عظمت اہل بیت نکال دی جائے، لوگوں کے دلوں سے ان تاریخی روایتوں کو مسخ کر دیا جائے اور عظمتوں کا جو سکہ رائج الوقت ہے اس سکے کو کھوٹا ثابت کیا جائے. اس لیے اس طرح ذلیل کرنے کی ناپاک حرکتیں کی جا رہی تھی. جب جناب زینب نے کچھ عورتوں کو پردے میں دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھایا، بلبلا کے رو پڑی. اس کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا، واہ محمدہ کا ایک نعرہ لگایا، میرے نانا ذرا نکل کے آئیے اپنی قبر انور سے، میرے مصطفیٰ ذرا دیکھیے اپنی شہزادیوں کو. اے میرے نانا، جس قوم کو آپ نے آیت پردہ عطا فرمائی تھی اسی قوم نے آپ کی بیٹی کا پردہ چھینا ہے. جناب زینب یہ آہو بکا کرتی ہوئی اس طرح سے اپنے نانا کے سامنے استغاثہ کرتی ہوئی اسی ماحول سے گزر رہی تھی. مسلمانوں، ٹھیک ابن زیاد کے دربار میں پیشی ہوئی. جتنا بھی وہ ذلیل کر سکتا تھا ذلت کے ہر بم کو اس نے پھوڑا. اور اس کے بعد 1 مہینہ 5 دن تک کوفہ میں سیدانیوں کو اور چوتھے امام کو قید کر کے رکھا گیا. 1 مہینہ 5 دن. یہ کارواں شام کے لیے جب روانہ ہوا ہے، دمشق کے لیے، تو 1 مہینہ 5 دن کے بعد اب بھی یہ کہا جاتا ہے یزید کو خبر نہیں تھی، یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. قدم قدم کی خبر سربراہ مملکت کو نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جب کوفہ میں اسی یزید کے کارندے شیعان حسین کو لالچ دے کر امام حسین سے غداری کروانے کے لیے یہ نعرہ لگا رہے تھے، لوہا دے دو سونا لے لو، لوہا دے دو سونا لے لو، یعنی وہ تلواریں ہمیں بیچ دو جو حسین کے دفاع کے لیے تمہارے پاس ہے، ہم اس کے بدلے میں تمہیں سونا دے رہے ہیں. سونا دیا گیا، لوہا لیا گیا. اور لوہا لینے کے بعد جو طریقے عمل میں لائے گئے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. حضرات 1 مہینہ 5 دن اور 1 مہینہ 5 دن میں چوتھے امام نے کیا نہیں دیکھا. پھر یہ کارواں روانہ ہوا شام کے لیے، دمشق کے لیے، یزید کے دربار کے لیے. وہاں بلائے جا رہے ہیں یہ مظلومین. اور کتنی دوری کا سفر ہے یہ. کوفہ سے اونٹوں کے ذریعے طے ہونے والی مسافت کا کلومیٹر کتنا ہے؟ 982 کلومیٹر. آپ ذرا سوچیں کیسے کیسے کربلا میں تڑپائے گئے، کیسے کیسے کوفہ میں محبوس رکھے گئے. پھر انہی اونٹوں کی پیٹھ پر انہی زنجیروں کے ساتھ محبوس و مقید کر کے
दमिश्क तक 982 किलोमीटर ले जाया गया। इस 982 किलोमीटर में किन हालात से गुजरे होंगे आले मोहम्मद, किन हालात से गुजरे होंगे अहले बैत, किन हालात से गुजरे होंगे मुस्तफा के शहजादे और शहजादियां। हजरत जब ये चला है कारवां, तो चलने से पहले एक मर्तबा फिर इब्ने ज़ियाद का शैतान जागा और उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुंह पर बड़ी भद्दी भद्दी बातें कही। और उसके बाद शिमर ने कहा कि अमीर अगर हुक्म हो तो ये भी क्यों बचे, इसकी भी गर्दन मार दी जाए। और जब देखा कि मौका इतना नाजुक है कि चौथे इमाम की भी गर्दन जदनी का फैसला होने जा रहा है, तब इस चौथे इमाम की हिफाजत किसने की? इमामत की हिफाजत करने के लिए किसने अपने आप को, इमामत को अपने घरोदे में लिया, अपने गहवारे में लिया? वो सैयदा ज़ैनब थी जो इमाम के ऊपर इस तरह से निछावर हो गई और कहा, जालिम अगर इतनी ही बेगैरती है तेरे अंदर तो पहले अली की बेटी को मार दे, उसके बाद मेरे लाल को मारना। सलाम ज़ैनब कुबरा पर इमामत को जिस तरह आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इमामत की जिस तरह आपने निगहबानी की है, इमामत की जिस तरह से आपने सरपरस्ती की है, यजीद के दरबार में पहुंचा ये काफिला। वहां जो कुछ हुआ आप सुनते हैं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। उसके बाद अब उसने देखा कि उसी के दरबार में मौला की खिताबत ने ज़ैनब की जुबान से माहौल का रंग बदल दिया। उसने देखा, इसलिए कि वहां के मुसलमानों को यह नहीं मालूम था कि किन लोगों का सर आ रहा, कौन लोग कैदी बना के लाए जा रहे हैं। उन्हें तो यह मालूम था कि कुछ बागी हैं जिन बागियों को कत्ल किया गया है, कुछ इस्लाम के गद्दार हैं जिन गद्दारों को कत्ल किया गया है, कुछ नबी के दुश्मन हैं जिन दुश्मनों को कत्ल किया गया है। वहां खेल और ड्रामा ये हो रहा था। मगर जब ये नूर वाले चेहरे आए तो लोगों ने कहा, ये चेहरे तो वफादारियों की कसम दिलाने वाले हैं, इन चेहरों का गद्दारियों से क्या मतलब। वहां जब ये मालूम हुआ कि आले नबी का कत्ल हुआ है, इमाम हुसैन का कत्ल हुआ है, आमतुल मुसलिमीन को इसकी खबर नहीं थी। अब जो हंगामा हुआ है वहां और यजीद के खिलाफ नफरतों का जो तूफान दिलों में उठा है, तो हाकिम क्या करता है? हाकिम बड़ा पैतरेबाज होता है। वो मोहब्बतों को हासिल करने के लिए कब सच को झूठ में तब्दील कर देगा और कब झूठ को सच बना करके पेश कर देगा, ये ओटर और अवामुन्नास आसानी से उसकी फितरत को नहीं पहचान सकते। हजरत गिरामी, यजीद ने जब ये सब हालात देखा तो यजीद ने लानत भेजी इब्ने ज़ियाद पर अवाम के सामने और कहा, अली अगर मैं होता तो तुम्हारे बाप हुसैन के साथ ये सलूक हरगिज नहीं होने देता। अल्लाह लानत करे इब्ने मरजाना पर। ये एक ड्रामा था, जिस ड्रामे की पोल उस वक्त खुलती है जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाप के कातिल का क़िसास मांगते हैं और यजीद बाप का कातिल देने से इनकार कर देता है। यजीद ने देखा जब हालात ऐसे हो गए हैं और लोगों के दिलों में इब्ने रसूलुल्लाह की चाहत उमंगे और करवटें ले रही हैं, तो यजीद ने फरमाइश किया कि सैयद सज्जाद, जुमा का खुतबा आप देंगे, जुमा की नमाज आप पढ़ाएंगे। भाइयों, खलीफा ही तो नमाज पढ़ाता था सेंट्रल में, गवर्नर नमाज पढ़ाते थे अपनी कैपिटल सिटी में, खलीफा नमाज पढ़ाता था अपनी कैपिटल सिटी में। आज इस खलीफा को क्या हो गया था कि एक कैदी से नमाज पढ़वा रहा है, एक मजलूम से नमाज पढ़वा रहा है, एक दुश्मन से नमाज पढ़वा रहा है। इमामत का मुसल्ला था, जब तक इमाम नहीं थे तब तक इमामत का दावा था यजीद जैसे जालिम को, मगर जब इमाम आ गया तो मुसल्ले पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुसल्ला तो इमाम का है और इमाम मुसल्ले का है, मुसल्ले पे जालिम कैसे जाएगा? अल्लाह उस वक्त भी अपनी आयत के जरिए बता रहा था, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। खुतबे की अज़ान शुरू हुई। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मौज़िन आया तो आपने कहा, बहक़ मोहम्मद खामोश हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका फिर ललकारा यजीद को, यजीद ये तेरे नाना के नाम की शहनाई है या हुसैन के नाना के नाम की शहनाई है?
یہ تیرے نانا کی عظمتوں کا نام ہے یا حسین کے نانا کی عظمتوں کا کلمہ ہے؟ یہ تیری شہنائیاں چند دنوں میں ختم ہو جائیں گی۔ حسین کے نانا کا نام، جس نام پر حسین قربان ہوئے ہیں، اسی طرح مسجدوں کے میناروں سے بلند ہوتا رہے، اور اس طرح سے امامت وہاں سے نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں خاندان حرم کے ساتھ کوفہ واپس آئے۔ کوفہ میں شہداء کے لاشوں کو وہاں کے مقامی دیہاتیوں نے ان ظالم اشقیاء کے جانے کے بعد ایک ہی جگہ دفن کر دیا تھا۔ امام زین العابدین کوفہ پہنچے، کربلا پہنچے، واپس پھر کربلا آئے۔ یہ امامت ہے نا، امامت کو کس طرح کام کرنا ہے، امامت کا طرز دیکھیے، امامت کا طرز سلطنت دیکھیے۔ امام یہاں آئے، لاشیں، لاشوں کو دیکھا، ساری لاشیں ایک ساتھ تھیں، نکلوایا، دیکھا، غور سے ایک ایک لاش دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ایک کٹے ہوئے ہاتھ پیر کے پاس پہنچ گئے۔ بابا سلام، آپ کا زین العابدین پھر واپس آیا ہے۔ بابا سر میں یہ تو کیا ہے، بدن کٹا ہے تو کیا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا؟ امام زین العابدین نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے دستوں بازو کو پہچانا، اسے اکٹھا کر کے ایک جگہ، امام عباس کے دستوں بازو کو ایک جگہ، اس طرح امام نے پھر سے تدفین کروائی، اور وہاں سے یہ کارواں مدینہ طیبہ کو روانہ ہوا۔ یہ مدینہ طیبہ کو آنے والا کارواں اپنے نانا کے دربار میں فریادی تھا۔ نانا بھرا ہوا گلشن لے کے گئے تھے، اجڑی ہوئی خزاں لے کے آئے۔ کافر کہلانے والوں نے یہ کفر نہیں کیا ہے، مسلمان کہلانے والوں نے یہ کفر کیا ہے۔ نانا کی عظمتوں کو سلام کر کے مدینے میں قیام پذیر ہو گئے۔ اب امام زین العابدین مدینہ طیبہ میں 35 سال تک اس دنیا میں رہے۔ 35 سال مابعد کربلا۔ اس 35 سال میں امامت کا مشن کیا تھا؟ اس 35 سال میں امامت کا مشن بڑی خانقاہ، بھوکوں کے لیے لنگر کا انتظام، پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام، مفت میں کھانا، مفت میں پانی، ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ امامت کا مشن۔ ہر پیاسے کو پانی پلاؤ، یہ امامت کا مشن۔ ذرا آئیے احادیث طیبہ کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ امام زین العابدین کا مستقل کام تھا، مدینہ طیبہ کی دھرتی پر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، اور دوسرا کام انہیں اتباع شریعت سکھاتے تھے، متبع سنت بناتے تھے، نبی پاک کا دین پڑھاتے تھے۔ مسلمانوں زیادہ دن نہیں گزرا تھا، 2 سال 10 مہینے کے اندر 2 سال 10 مہینے کا پیریڈ گزرا، اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ یہ امام کے صبر کا نتیجہ تھا۔ امام خاموشی سے اس سرزمین پہ یہ کام کرتے رہے، قوم ان کی گرویدہ رہی۔ نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے تو وجود لرزتا تھا، وضو کرتے تھے تو رنگ زرد سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، امام آپ وضو کرتے وقت اتنا کانپتے کیوں ہیں، اتنا ڈرتے کیوں ہیں، اتنا روتے کیوں ہیں، اتنا ہچکتے کیوں ہیں، اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ امام کہتے تھے کسی سلطنت کے فرمانروا کے پاس اگر جانا ہو، وہ رحیم ہو، کریم ہو، ساتھ ہی قہار بھی ہو، جبار بھی ہو، تو جس طرح یہ دنیا ڈرتی ہے، اس دنیا کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں
وہ رحیم تو ہے، وہ کریم تو ہے، مگر رحیم و کریم ان کے لیے جو اتباع نبوت کا مظاہرہ کریں، اور اگر اس سے روگردانی کیا، سنت نبویہ کے خلاف چلے تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑنے والا بھی ہے۔ امام یہ درس وفا دیتے تھے وضو کے ساتھ، امام یہ درس وفا دیتے تھے سجدوں کے ساتھ۔ امام کی ماں شہزادے تھے، امام دین کے بھی، آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی، شہربانوں کے بیٹے تھے، بادشاہ ایران کے بیٹے تھے۔ جب قصاب اپنے بکروں کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے تھے، ایک قصاب اپنے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا تھا۔ امام نے پوچھا کیا کر رہا ہوں؟ کہا اس بیچارے کو ذبح کروں گا، مگر ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا دوں، پلا دوں۔ امام رونے لگے، کہا بھائی تم تو جانور کو بھی پانی پلا کے ذبح کر رہا ہے، میرے بابا کو تو 3 دن تک پیسے رکھا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ بازار نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے 5ویں امام حضرت باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ بازار کیوں نہیں جاتے؟ تو رونے لگے، کہا بیٹے تم نے غم تازہ کر دیا۔ کیا ہوا بابا؟ کہا میں بازار اس لیے نہیں جاتا کہ ایک تو بازار جانے کی جگہ نہیں، دوسرے جب میں بازار جانے کی سوچتا ہوں تو تصور میں کوفہ کا بازار آ جاتا ہے، جس میں ہمیں قید کر کے بازاروں میں گھمایا گیا تھا۔ کھانا کھاتے تھے، ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے، اور کھانا کھاتے اور کھلاتے وقت ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا کرتے تھے۔ کہیں پانی پیتے وقت ماں کے سامنے وہ پرانا نظارہ تو نہیں آ رہا۔ نام علی تھا، نام تو بلند ہی تھا، صفات نے وہ جوہر دکھائے کہ کم لوگوں کو نام معلوم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام زین العابدین، یہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا لقب تھا۔ لوگ ان کا نام سمجھتے ہیں حضرت سجاد، ان کا نام نہیں، ان کا لقب تھا زین العابدین، عبادت کو زینت دینے والا سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ یہ نام آج کے سڑک چھاپ لوگوں نے نہیں دیا تھا، آج تو بڑے بڑے لقب دے دیے جاتے ہیں، اور وہ لقب جس شخصیت کو دیا جاتا ہے وہ لقب چیخ چیخ کے کہتا ہے کاش انسانوں تمہارے جیسا میرے ہاتھ ہوتے، تمہارے جیسے میرے ہاتھ ہوتے تو اس ممتاز الفقہا کے منہ پہ میں تھپڑ رسید کر دیتا جس کو تم ممتاز الفقہا کہتے۔ بڑے بڑے لقب، امام کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کو زینت دینے والا، سید سجاد، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ لقب کن لوگوں نے دیا؟ تابعین کرام نے، وقت کے ائمہ نے، وقت کے ولیوں نے۔ یہ منافقوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ متقیوں کا دیا ہوا لقب ہے۔
یہ آدائے دین کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ محبان دین کا دیا ہوا لقب ہے۔ ایسے سجدے، ایسی نمازیں، ایسا تقوی، ایسی ارادت و بیعت، اس طرح امام نے اس بیعت کو، سلسلے کو جاری کر کے روحانی زندگی لوگوں میں پیدا کیا اور سماجی برائیوں کے خلاف ایک جہاد پوری زندگی میں چھڑا۔ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے کہ جب آپ نے 100 گھروں کی نشاندہی کر رکھی تھی جن کے ہاں ذریعہ معاش نہیں، راتوں میں نقاب پہن کر، چہرہ چھپا کر نقاب سے مطلب، اپنی پیٹھ پر کھانے پینے کے سامان و سامگری رکھ کر رات کی تنہائیوں میں امام جاتے تھے اور دروازوں پہ چھوڑ کے چلے آتے تھے۔ صبح میں 3 وقت کے کھانے کا انتظام ڈیلی لوگوں کا ہوتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون بندہ خدا کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی امام کو ایک آدمی نے گالی دی، دوسرا آدمی جو اس راز سے باخبر ہو چکا تھا اس نے کہا، ارے حرام زادے، تو کس کو گالی دے رہا ہے؟ کہ تیرے گھر میں 3 وقت کا جو اناج اور پانی چل رہا ہے، یہ وہی شخصیت ہے جو راتوں میں اپنا بھیس بدل کے جاتی ہے اور دروازوں پہ بھوکوں کے کھانا رکھ کے چلی آتی ہے۔ جانوروں کے وجود کا اتنا خیال امام نے رکھا کہ کبھی اپنی اونٹنی کو ایک چھڑی نہیں مارا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام کا جب انتقال ہوا اور سپرد خاک کیے گئے، جنت البقیع میں اپنے بڑے والد حضرت امام حسن کے پائی تھی، آپ کا مزار مبارک بنا، یہ اونٹنی روتی ہوئی آ کر اسی مزار سے چمٹی رہی اور 3 دن تک اس اونٹنی نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ تیسرے دن قبر امام سے چپکی ہوئی اس نے دم توڑ دیا۔ آج اسی مقدس امام کی بارگاہ میں ان کے در کے غلام، ان کے در کے بھکاری عبید اللہ عاصمی کا یہ نذرانہ عقیدت ہے۔ گھر قبول افتر عز و شرف۔ امام کی زندگی ہمیں ایثار سکھاتی ہے، قربانی سکھاتی ہے، اخلاق سکھلاتی ہے، علم نبوی سکھلاتی ہے، عمل صالح دیتی ہے، خوش عقیدگی عطا فرماتی ہے، منکسر المزاجی سکھاتی ہے، اللہ کی عبادت سکھاتی ہے، ریاضت سکھاتی ہے، بغاوت سے انحراف سکھاتی ہے، اطاعت کا اشتیاق پیدا کرتی ہے۔ یہ ہے امام کی زندگی کا وہ نچوڑ جس کو میں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رب العالمین امام زین العابدین کی راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوئیے، صلاۃ و سلام علیکم۔ آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، جن سے روشن ہے جہاں ان ماہ اختر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، جن کے کردار سے مظلوم کو ملتا ہے ثبات، ان حسین بن علی صبر کی پیکر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، جس نے قربانی قاسم کی سفارش کی ہے، ایسے جذبہ پہ نثار ایسے برادر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، کربلا میں ہے جو انصار حسینی محض
آئیے مل کے کریں آل پیغمبر کو سلام، آئیے مل کے کریں آل پیغمبر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مع ذكر الحسن وجماله وبارك وسلم. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا الله. یہ کریے کہ صرف ایک ہی پرچہ نہ پڑھیے، آپ مسلسل اس کے خریدار بن جائیے، اور انشاءاللہ میں بھی اسے ہر مہینے لوں گا سلطان پور جانے کے بعد۔ لیکن آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ابھی تو لیجیے ہی، مستقل جو ہے وہ اس کا آپ اس کے خرید